بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو آزاد کشمیر سے مسعود الرحمان عباسی کا سلام قبول ہو. ABN اسٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آزاد کشمیر کی جو ٹوٹل آبادی ہے وہ 42 لاکھ ہے. 42 لاکھ میں سے 12 لاکھ مختلف بیرون ممالک میں روزگار کے سلسلہ میں مقیم ہے. آزاد کشمیر کی جو 30 لاکھ آبادی ہے اس میں جو زیادہ تر انحصار ہے لوگوں کا وہ سرکاری ملازمت کی طرف سے ہے. لیکن آزاد کشمیر میں کوئی ایسا صنعتی زون نہیں ہے, کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے. میرپور میں اور بھمبر میں ایک دو آدھ جگہ پہ کچھ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, لیکن اس طرح کے روزگار کے مواقع آزاد کشمیر کے نوجوانوں میں لوگوں کو اس طرح نہیں مل رہے. اس وقت جو ملازمین آزاد کشمیر کے ان کی کیا مسائل ہیں, کس مسائل اور قسم پرسی سے زندگی گزار رہے ہیں, اس پر اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مرکزی صدر آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن اور مرکزی جنرل سیکرٹری ایپکا پاکستان سید صدیق حسین شاہ صاحب. سید صدیق حسین شاہ صاحب, بتائیے گا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ملازمین اپنی زندگیاں کس طرح گزار رہے ہیں, اور جو مہنگائی ہے وہ ملازمین کو متاثر کر رہی ہے یا ملازمین اس سے مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں مسعود عباسی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کے چینل ABN کا انتہائی مشکور ہوں, اور آج اس پروگرام کی توسط سے محترم جناب مہتاب خان صاحب اور بھائی محسن بلال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آزاد کشمیر کو بطور خاص فوکس کیا. آزاد کشمیر کے عوام اور ملازمین کے مسائل کے حوالے سے جس طرح انہوں نے کاوش شروع کیا, میں ذاتی طور پر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جہاں تک ملازمین آزاد کشمیر کے مسائل کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ملازمین کے گون گون مسائل ایسے ہیں جو ایک مقام میں شاید ان کا تذکرہ کیا جائے تو وہ ان کا آتا شاید مشکل ہوگا, لیکن باوجود مصائب علام اور انتہائی قسم پرسی کی عالم کے باوجود ملازمین آزاد کشمیر تقریباً گیسٹڈ اور نان گیسٹڈ ملازمین کی تقریباً تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے, جو آبادی کے تناسب سے بہت کم ملازم اس وقت آزاد کشمیر ریاست کو میسر ہیں. لیکن جو ملازم میسر ہیں ان کی بھی جو ذرائع آمدن ہے, جو ان کی تنخواہ ہے وہ انتہائی قلیل ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو سے گزارش کروں کہ موجودہ جو سیزن برف باری کا سیزن چل رہا ہے, برف باری میں محکمہ شہرات و مواصلات جو آزاد کشمیر میں رسد و رسائل کا کام کر رہے ہیں, ان میں درجہ 4 سکیلے کے جو ملازم ہیں ان کی بیسک جو سیلری ہے وہ 20,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے. 20,000 سے لے کر 30,000, حد ہوئی تو 35,000. اسی طرح جو آپریٹرز آتے ہیں جو مشینری کے کام کرتے ہیں ان کی بھی سیلری 25-30,000 35,000 کی لگ بھگ ہے. اس محدود تنخواہ میں ہمارے پاس لیپا ویلی, کوٹا ویلی, نیل ویلی جو لائن آف کنٹرول پر واقع ہمارے اضلاع ہیں, اور جو ہمارے آپریٹران دن رات ایک کر کے اپنی جان فشانی سے جو کام کرتے ہیں, بلکہ آئے روز حادثات بھی ہوتے ہیں. ہمارے کئی آپریٹران اس دنیا سے بھی چلے گئے ہیں, تو وہ جہاں پر عوام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال رہے ہوتے ہیں. تو محدود تنخواہ میں دے کر سڑکوں کی بحالی کہ وہ کام کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے برقیات کے دوست ہیں, برقیات کے جو ملازم ہیں, اتنے دور افتادہ علاقوں میں بجلی کی بحال رکھنا وہ بھی ایک بہت کٹن مرحلہ ہوتا ہے. تو اس تمام جو ان کے وسائل ہیں, جو ان کی تنخواہ ہیں وہ انتہائی محدود تنخواہ ہیں.
جی میں بات کر رہا ہوں سکیل 1 سے لے کر سکیل 10 تک کے ملازمین کی، ان کی محدود تنخواہیں، اور جو فیلڈ میں عملاً جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اس سے اوپر جو لوگ دوست ہیں سکیل 10 سے سکیل 16 تک، وہ ایک درمیان ہے جو ہماری بارڈر لائن ہے، جو ہمارا جو ہماری لائن ہے غربت کی لائن کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے گریڈ 17 سے اوپر کے دوست ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محدود تنخواہ میں رہ کے بجلی کے ملازمین، شہرات کے ملازمین، لوکل گورنمنٹ کے ملازمین، ایون کہ اگر ہم ایجوکیشن پہ آ جائیں تو ایجوکیشن کے دور دراز علاقوں میں جو ملازمین کی جو تنخواہ ہے وہ انتہائی محدود ہے، اس کے باوجود وہ اپنے ریاست کے لیے، اپنے محکمے کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے وہ ایک بزرگات کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب اس میں ہمیں یہ بتائیے گا کہ پوری دنیا کے جو مروجہ اصول ہے یا جو قانون موجودہ اس چل رہا ہے، اس میں آبادی کے تناسب سے 1 سے 1.5% جو سرکاری ملازمین ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں اس وقت جو 30 لاکھ کی آبادی کا ایک تناسب بنتا ہے وہ 7% آپ سرکاری ملازمین ہیں، لیکن عام آدمی جو ہے وہ پھر بھی آپ سے اس طرح مطمئن نہیں ہے۔ کیوں آپ اپنے دفاتروں میں بیٹھتے نہیں ہیں، یا عام آدمی کا کام کرنے کا، جو ان کے مسائل حل کرنے کا آپ کو دل نہیں کرتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی صاحب۔ اصل میں اگر آپ یارڈ اسٹیک پہ بات کریں گے تو کشمیر میں ہر سال کم و بیش 100-200 جو سڑکیں ہیں وہ پختہ ہوتی ہیں۔ سڑکیں جب پختہ ہوتی ہیں اس کی مینٹیننس، ان کی دیکھ بھال کے لیے عملے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن موجودہ سچویشن میں، موجودہ صورتحال میں IMF کا دباؤ سمجھ لیں یا حکومتی مجبوریاں سمجھ لیں، اس طرح اسامیاں گورنمنٹ دے نہیں پاتی کہ جس طرح ان کی روڈوں کی مینٹیننس کو دیکھا جا سکے، مکمل کی جا سکتے۔ لیکن جو سابقہ یہ ملازم ہیں انہی سے وہ ہم نہیں، 1 لاکھ سے زائد ملازمین ہیں آپ کے 30 لاکھ آبادی میں، تو کتنے اور ملازمین آپ کو چاہیے آزاد کشمیر کی ریاست کے لیے؟ دیکھیں، بعض شعبہ جات ایسے ہیں کہ جن میں بہت ہی قلیل ملازم اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اگر میں آپ کو ضلع نیلم کی بات بتاؤں، ضلع نیلم میں ضرورت سے بہت کم لوگ اس وقت جو ہے نا، ضلع تو ہمارے بن جاتے ہیں، ضلع ہمارے بیسیکلی کشمیر میں جو اضلاع بنے ہیں وہ ڈویژن اور اضلاع جو بنے ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ بنتے ہیں۔ سیاسی بنیادوں کے بننے کے بعد گورنمنٹ تمام ڈپارٹمنٹس کو فعال کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد میں ملازمین کی تعداد نہیں دے پاتی۔ اس میں مثال آپ کو بتاؤں کہ ضلع نیلم میں جو ہمارے درجہ چارم کی کلیوں کی تعداد ہے وہ انتہائی کم ہے۔ وہی کم تعداد کے باوجود مین سڑکات اور جو لنکس روڈ ہیں ان کی بحالی میں وہ دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ محکمہ جو برقیات ہے اسی عملے کی، اس کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ ہاں، بعض جگہ پر ایسا ضرور ہوتا ہوگا، ضرور ہے کہ جہاں پر کلیریکل چند کیڈر کی تعداد زیادہ ہو، ان کا میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، لیکن فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین کی تعداد کم ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاں تک دفتر میں بیٹھ کے کام کرنے کی بات ہے، وہ تو الحمدللہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ کم ملازم جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی نہ کرتے ہوں، اپنے فرائض منصبی کا ان کو خیال نہ ہو۔ شاید ناظر کی تھوڑا بہت ہوگا۔ شاہ صاحب اس میں دیکھیں نا، ایسے ہے کہ آپ خود یہ چیز تو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا کہ فیلڈ میں ملازمین کا جو کام کرنے والے وہ کام ہے۔ فیلڈ میں ملازمین کام کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے جو 1 سے 7 گریڈ کے ملازمین ہیں، 70% ان میں سے آپ کے حاضر سروس آفیسران، ریٹائرڈ آفیسران کے گھروں میں آج تک کام کر رہے ہیں۔ تو وہ مجھے بتائیں، ریٹائر ہونے کے بعد بھی ساتھ رکھتے ہیں 2 سے 4 ملازمین، اور حاضر سروس 5 سے 6 ملازمین اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں، چپراسی، مالی، کلی، تو وہ کیسے کام کریں گے فیلڈ میں؟ مجھے بتائیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بعض چیزیں ہیں نا، بعض سے بدنام والی بات ہوتی ہے کہ جو حکومت کا موجودہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں ایک طریقہ کار ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے۔ ایک اوپر سے سیکٹری گورنمنٹ سے لے کر نیچے DG تک، نیچے ایکسین تک، یہ ایکسین سلسلہ ہوتا ہے
ایسا بھی نہیں ہوتا کہ ریٹائرڈ ملازمین یا اس طرح لوگ ان کی نہیں، ریاستی قانون میں ایسا ہے کہ ریٹائر ہو جائے ملازمین، ملازم وہ پھر بھی اپنے گھر ساتھ لے جائے، جو حاضر سروس ہو وہ گھر کے اس میں کچن کے لیے، بچوں کے لیے، گاڑی کے لیے، ان کے باغ کے لیے سرکاری ریاست ملازم دے سکتی ہے؟ نہیں یہ ایسے آپ کے قانون میں ایسا ہے جو؟ ایسا نہیں ہے، بہت کم جگہوں پہ کسی نے ایک آدھ دن یا کسی ٹائم بینگ کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کسی کے ساتھ کام کر لیا، ذاتی تعلق بھی چلا گیا ہوگا، ایسا ہوگا تو، لیکن جو جس طرح آپ کے ذہن میں بات ہے وہ کم از کم ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے جو ریٹائر انسپیکٹر جنرل ہیں پنجاب کے، سندھ کے پی کے، ان کے ساتھ آج ہی ملازمین ہیں، سابق وزرائے اعظم ہیں، سابق وزراء ہیں، ان کے گھروں میں آج بھی 4 سے 6 ملازمین کام کر رہے ہیں، تنخواہیں ریاست دیتی ہے، تو پھر کہاں سے یہ آپ کے فیلڈ میں آپ کی نفری پوری ہوگی یا آپ کی افرادی قوت پوری ہوگی؟ کیسے سڑکیں ٹھیک ہوگی؟ کیسے گلیاں محلے جو ہیں وہ آپ کے پختہ ہوں گے؟ دیکھیں، جو اس وقت میں آج کی بات کرتا ہوں، آج بھی الحمدللہ ہمارے 1112 کی جو ملازم ہیں، جو یہ ہمارے دوست ہیں، آج کے دن بھی ترکی کے زلزلے میں اس وقت وہ وہاں پر برسر پیکار ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرین شدہ لوگ ہیں جو اس ریاست میں بھی کام کر رہے تھے، ملک خود آزاد پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں اور اس وقت ادھر بھی کام کر رہے ہیں۔ تھوڑے بہت کی لوز پول ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی۔ تو جہاں تک بات ہے پاکستان کی جو ہماری لینڈ بیوروکریسی کی، تو ان کے ساتھ اکا دکا اگر کوئی ملازم کام کر رہا ہے تو میرا خیال ہے اتنا ان کا بھی رائٹ بنتا ہے۔ نہیں، دیکھیں نا، ریٹائر ملازمین کا ریاست کیسے اس کو الاؤ کر سکتی ہے؟ تو شاہ صاحب یہ دیکھیں کہ آپ کی 1112 کی ابھی آپ نے بات کی، اس کے 2 کویسچن ہیں آپ کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں جو اہل لوگ لگنا تھے، وزیر نے اپنے من پسند افراد لگا کے اس کو بھی کام تمام کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ لگے، آپ سیکرٹری جنرل ہیں آل پاکستان کلرک ایسوسیشن کے، آزاد کشمیر کے آپ مرکزی صدر بھی رہے، تو جو وہ کام کرنے والے فیلڈ میں لوگ ہیں ان کے لیے آپ نے آج تک احتجاج نہیں کیا؟ اصل میں جہاں پر میرٹ کی بات ہے نا، جہاں پر میرٹ کے مطابق کی جو دوست نہیں ہیں، جو بھرتیاں میرٹ کے مطابق نہیں ہوئی، وہ تو ہمیشہ سے رہا ہے۔ جب سے ہماری ریاست وجود میں آئی ہے تو بیوروکریسی کا کام اور سیاست کا اس میں عمل دخل زیادہ رہا ہے، تو اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت جو ہے نا معاملات گڑبڑ رہے ہیں۔ تو جو ہماری یہی ڈپارٹمنٹ ہمارا 1112، یہ اپنے وسائل سے بڑھ کر وہ اس وقت کام کر رہا ہے کہ ترقیاتی اسکیموں کے خلاف ملازمین بھرتی ہوتے ہیں، ان کو جب نارمل میں لانے کے لیے ایک پروسیس ہے، وہ مالیات سے گزرنا پڑتا ہے۔ مالیات جب تک وہ فنڈز نہ دے، جب تک وہ پوسٹیں نہ دے، ان کو نارمل وہ ملازم نہیں ہو سکتے۔ لیکن پھر بھی جو ان کے اعلیٰ حکام ہیں، ان کی جو بیوروکریسی ہے، وہ انشاءاللہ وہ ملازمین سے کام لیتی بھی ہے اور ملازمین کام کرتے بھی ہے۔ جی شاہ صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ مالیات کا ابھی آپ نے کہا، کیا مالیات کوئی آزاد کشمیر کا دوسرا ادارہ ہے یا آزاد کشمیر کا قانون اس پہ لاگو نہیں ہوتا؟ جو فیلڈ میں لوگ کام کرنے والے ہیں، آپ ان کے لیے تو کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چلاتے، باقی اگر کسی سرکاری بڑے آفیسر کی بات آ جائے تو آپ ان کے لیے ایک دم میدان میں اتر آتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو مالیات عام تو ڈی چوک بھی پہنچاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے احتجاج ڈی چوک میں بھی کیا ہے، بلکہ پچھلے اتوار میں ملازمین نے ڈی چوک میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی انتہائی سخت ترین شیلنگ کا بھی سامنا کیا ہے۔ وہ جنرل اجتماعی کام کے لیے بات ہوتی ہے، ہڑتال احتجاج کرنا اجتماعی کاز کے لیے ہوتا ہے، کسی انفرادی کام کے لیے نہیں ہم کرتے۔ تو کوشش ہماری تو یہی ہوتی ہے کہ ہم بغیر احتجاج کے اپنے ملازمین کے مسائل حل کرائیں۔ میں آپ کی گوش گزار کروں کہ قیام پاکستان کے وقت ہمارے کلیریکل کا کیڈر 5 تھا۔ الحمدللہ ہماری تنظیم کی کاوش سے
ایپکا پاکستان کی محنت سے یہ ہمارا کیڈر جو ہے نا سکیل 5 سے سکیل 11 تک پہنچ گیا ہے. جونیئر کلرک کا ہمارا گریڈ 5 میں تھا, اب وہ سکیل 11 میں ہے. اسی طرح اس سے آگے جو ہے نا گریڈ 17 اور گریڈ 18 تک ہمارے ملازمین جاتے ہیں. وہ ہر جگہ پہ احتجاج سے نہیں ہوا, وہ بات چیت مذاکرات سے ہم نے گورنمنٹ سے معاملات کروائے بھی ہیں اور حال کیے بھی ہیں اور کروا بھی رہے ہیں. شاہ صاحب ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو جاتا ہے, پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین, پروگرام میں بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی شاہ صاحب, آپ مرکزی جنرل سیکرٹری بھی ہیں ایپکا کے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو ملازمین کے تحفظ کے لیے, ان کے پروٹیکشن کے لیے, ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے تنظیم بنائی. آپ کی اس تنظیم کا منشور کیا ہے؟ کم از کم یہ تو بتائیں کہ واقعی یہ ملازمین کے تحفظ کے لیے یا کچھ چند جو تنظیم کے عہدیداران انہوں نے اپنے تحفظ کے لیے اس تنظیم کو کھڑا کیے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ جی. تنظیم کا بنیادی مقصد جو ہے جی وہ ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے. ملازمین جب سروس کرتے ہیں اس دوران ان کے بے شمار مسائل ہوتے ہیں. ان کے مسائل کی چونکہ ہر ملازم کی اس کی بیوروکریسی تک رسائی نہیں ہوتی, قانونی قدغن ہوتی ہے. تنظیم ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے جو ملازم اور بیوروکریسی کے درمیان مسائل کو احسن طریقے سے حل کرنے کے لیے ان کی معاونت کرتی ہے. تو بنیادی طور پر ایک پل کے حوالے سے جو ہے نا تنظیم ہمیشہ پیش رہی ہے. اس میں جہاں کہیں کی ملازم سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, کوئی ملازم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ملازم معطل ہو جاتا ہے, اس کی مسائل حل کرنے کے لیے تنظیم اپنا بنیادی کردار ادا کرتی ہے. جیسا میں نے پہلے گزارش کی کہ ملازمین کے سکیلز, ملازمین کو مراحت دینا, ملازمین کے لیے بہتر سے بہتر منصوبہ جات, وظائف اور ان کی تنخواہوں میں اضافے کے لیے کوشش کرنا, یہ ملازمین کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. اور تنظیم اس لیے مرد وجود میں بھی آتی ہے اور وہ کام بھی کرتی ہے. نہیں, آج تک آپ نے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے کیا آج تک آپ نے ایپکا کے اس زیر انتظام ایک فاؤنڈیشن کا قیام نہیں کر سکے, تو ملازمین کا کیسے ہوگا؟ آپ کے اکثر ملازمین, برقیات کا آپ نے ذکر کیا, ان کی ڈیتھ ہوئی, اس نے تنظیم نے کچھ نہیں کیا. شہرات میں روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ کے ڈوزر آپریٹر مارا گیا, اس کے لیے کچھ نہیں کیا. تو آپ کیا چاہتے ہیں آئندہ 25 سال اور یہ تنظیم فاؤنڈیشن بنانے میں یا ملازمین کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گی؟ تنظیم نے الحمدللہ بڑی محنت کے بعد, بڑی کوشش کے بعد کلرک فاؤنڈیشن کے قیام کے لیے اسمبلی سے ایکٹ پاس کروایا. وہ بدقسمتی سے وہ اس پر عمل درآمد ابھی تک وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا. لیکن جو اس وقت تک جو تنخواہیں بڑھتی ہیں وہ ہمیشہ کی طرح تنظیم کی مداخلت پہ ہی تو بیوروکریسی اس کو آگے لے کے جاتی ہے. اس سال بھی گورنمنٹ پاکستان نے ملازمین کی تنخواہیں 1 جولائی سے بڑھائی ہیں. کشمیر میں مالی وسائل کی پیش نظر, قدغن کے پیش نظر یا کٹوتی کے پیش نظر ہمیں جولائی سے تنخواہوں کا اضافہ نہیں دیا جا رہا تھا. اس کے لیے ہم نے اجتماعی طور پہ کوشش کی اور جو ہم نے پورے ریاست کے لیے گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 کے ملازمین کے لیے ہم نے وہ اجتماعی نوٹیفیکیشن کو آیا اور ایک احتجاج کی وجہ سے اربوں کا جو ہے نا ہم نے پیکیج لے کے ملازمین کو دیا. یہ ملازمین نے کام, تنظیم نے کام کیا تو تب ملازمین کو ملا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ گجرانوالہ اس کو ایک ہماری پوری آبادی جتنی اس کی آبادی بھی ہے اس کو ایک ڈپٹی کمشنر چلا رہا ہے, لیکن یہاں پہ 10 ڈپٹی کمشنر ہیں, 3 ڈویژنل جو ہیں کمشنر ہیں, 1 لاکھ ملازمین ہیں, لیکن لوگوں کے مسائل جوں کے توں ہیں. لوگ جو عام آدمی ہیں وہ درپدر ہو رہا ہے, وہ اس کی الزامات لگا رہا ہے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے. ان پھر 1 لاکھ سے زائد جو ملازمین ہیں یہ ریاست کے لیے کام ہی نہ کریں, عام افراد کے لیے بھی کام نہ کریں. تو مجھے بتائیں پھر ان 1 لاکھ ملازمین کی جو ایک پورا ہجوم ہے اس کو کیا کریں گے؟ دیکھیں, آپ گجرانوالہ کو آپ ریاست کے ساتھ نہ ملائیں.
ریاست ایک کشمیر کا ایک اپنا حسن ہے، سلمیت ہے کہ اس کے ایک اپنا معاملات ہیں. جس طرح نیلم ویلی، کوٹا ویلی، لیپا ویلی یا ہمارے یہ بارڈر لائن ہے، اس طرح گجرانوالے میں نہیں ہے. یہ ہمارے ملازمین دور افتادہ علاقوں میں کام کرتے ہیں، بڑی محنت سے کام کرتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے وسائل کے اندر ایک ریاست کی خدمت کرتے ہیں. تو جہاں تک یہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کا آپ نے کہا، تو جب آپ ضلع بنائیں گے تو ضلع کو آپ ضلعی انتظامیہ دیں گے. اس ضلع کے مطابق میں تو کہتا ہوں کہ ضلع کے مطابق اس وقت تک ہمارے وہ دفاتر مکمل نہیں ہوئے. ہمیں وہ اسامیاں نہیں دی گئیں کہ ضلع مکمل ہو کے تاکہ ضلع وہ فعال ہو اور وہ فعال ہو کر اس طرح وہ عوام کی خدمت کرے. اس لیے آزاد کشمیر گورنمنٹ کو مزید اضلاع کی تعمیر و ترقی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے دفاتر میں مطلوبہ جو اسامیوں کی تعداد ہے ان کو پورا کرنا چاہیے. نہیں، اسامیوں کی جو تعداد پوری نہیں ہو رہی وہ تو آپ ریاست کو کہہ سکتے ہیں نا. آپ پورے آزاد کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد ملازمین کی قیادت کر رہے ہیں، لیکن آپ ریاست کو اور ریاست کے سربراہ کو اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک مطلوبہ تعداد ہے ملازمین کی، یہ کیوں نہیں آپ پوری کر رہے؟ دیکھیں ریاست جو ہے نا وہ یونین پہ یا تنظیموں پہ نہیں چلتی. ان کے نہیں، آپ ملازمین کی قیادت کر رہے ہیں نا، آپ اپنا بتا سکتے ہیں. ان کا ایک اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، مطلب چیف سیکرٹری سے لے کر سیکرٹریز ہیں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں. جو ریاست کام کرتی ہے وہ اپنے سسٹم سے لے کے آگے چلتی ہے. جہاں پر کوئی مسائل پیش آتے ہیں، جو پرابلم پیش آتی ہیں، وہاں پر تنظیم اپنا کردار ادا کرتی ہے. شاہ صاحب 55 لاکھ آبادی ہے گجرانوالے کی، 42 لاکھ ہے آزاد کشمیر کی، 30 لاکھ آزاد کشمیر میں، 30 لاکھ میں سے بھی 3 لاکھ سے زائد لوگ پاکستان میں رہائش پذیر ہیں. 26 لاکھ لوگ، 1 لاکھ ملازمین، پھر بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل حل نہ ہو، ریاست ترقی نہ کرے، تو پھر یہ الزام کس پہ جائے گا؟ حکومت پہ جائے گا یا ملازمین پہ جائے گا؟ اگر آپ تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کریں گے، تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے، صحت کے حوالے سے بات کریں گے، تو میں تو کہوں گا کہ الحمدللہ آزاد ریاست جو ہے نا پاکستان سے بہتر جا رہی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہمارا لٹریسی ریٹ، ہماری تعمیر و ترقی، ایک صرف ایجوکیشن کی لٹریسی ریٹ کو عرصہ 20 سال سے میں سن رہا ہوں، باقی اور کہیں بھی اس کے ریاستی مسائل حل نہیں ہوئے. صرف ایک لٹریسی ریٹ 20 سال پرانا ضلع حویلی کے اس کا گاؤں ہے ایک جبڑا سیدہ یا کیا، اس کی ایک لٹریسی ریٹ کو پورے آزاد کشمیر کے وزرائے اعظم بھی، ملازمین بھی، بیوروکریٹ بھی لے کے گھوم رہے ہیں. بس نہیں، وہ ہمارا حویلی ایک دور افتادہ علاقہ ہے، اسی کی تقلید کرتے ہیں آزاد کشمیر کی باقی لوگ یا ملازمین. پھر بھی کوئی بات اگر بنتی. آپ نیلم کی بات کریں، نیلم میں بھی ہمارے بہت سارے اچھے لوگ اچھے اس علاقے نے پیدا کیے ہیں. تو آزاد کشمیر کے اندر یہ جو تعداد ہے ملازمین کی، میں تو پھر دوبارہ یہی کہوں گا کہ اس مطلوبہ تعداد کم ہے. گورنمنٹ آزاد کشمیر کو اس کے مطابق کام کرنا چلو چاہیے. شاہ صاحب آپ کی یہ بات مان لیتے ہیں کہ مطلوبہ تعداد کم ہے، ریاست اس طرح ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ مطلوبہ تعداد نہیں پوری ہوتی. مجھے یہ بتائیں کہ آخر ان ملازمین کے مسائل کا حل کیا ہے؟ وہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے. روڈ میپ کیا ہے اس کے حل کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیں، اگر آپ ایک سروس سیکٹر کی بات کریں تو فرقی ملک میں کو ٹیکسز کی ضرورت ہے. جی، جتنے ٹیکس باقاعدگی سے ملازمین دیتے ہیں اتنے شاید کہیں اور سے نہیں آتے ہوں گے. تو وہ تنخواہیں نہ ہوتی، تنخواہوں سے کٹتے ہیں نا، بس ریگولر کاٹتے ہیں نا. جی، ریگولر کاٹے جاتے ہیں، تو تبھی وہ جو ٹیکسز کاٹ کے ہمارے ریاست کو ہی جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو جہاں تک جو باقی جو معاملات ہیں، تو ایک ہی دن میں سارے وہ معاملات حل ہونے والے نہیں ہیں. تو بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ حکومتی سطح پر بھی ہیں، ڈپارٹمنٹ کی سطح پر بھی ہیں، تنظیم کی سطح پر بھی کچھ نہ کچھ معاملات ہوں گے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 10 اضلاع میں جو ہماری یونین کے دوست ہمارے کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے وقت فوقت دن رات ان کے لیے وہ ہمیشہ کوشش شاہ کر رہے ہیں. صاحب سرکاری ملازمین پہ
آپ تو اس وقت قیادت بھی کرتے ہیں پورے پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو کلرکس ہیں ان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، مرکزی قیادت آپ کی پاکستان میں بیٹھتی ہے، تو کیا آزاد کشمیر کا جو 120 ارب کا بجٹ میں سے 120 ارب جو ہیں وہ جاتے ہیں اس میں ملازمین کی تنخواہوں میں، مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، مختلف علاقوں میں آپ کے جو گریڈ 16، 17 اور 15 کے جو کلرک بیٹھے ہیں ان کی بڑی بڑی عالی شان کوٹھیاں ہیں، کیا یہ اپنے لوگوں کی اس طرح فلاح و بہبود کریں گے اور حکومتی جو خزانہ ہے اس کو انڈر ٹیبل ڈیل کر کے پھکی دیتے رہیں گے؟ اس بارے میں ہمیں تو کچھ تو بتائیں نا. دیکھیں آپ مرکزی صدر بھی رہے ہیں آزاد کشمیر ملازمین کی جو ایک کیا تنظیم ہے اس کے. دیکھیں جی یہ الزام ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں جو ایک کلرک ہوتا ہے وہ کلرک کسی والد کا بیٹا ہے، اس کے بھی اور بھائی ہیں، ان کے بھی اور وسائل ہیں. اگر ایک والد جو ٹھیکیدار تھا اس نے وہ مکان بنایا، اسی میں اس کا بیٹا رہ رہا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ وہ اس کلرک نے وہ مکان بنایا تھا؟ ایسا نہیں ہے. بعض جگہ پہ کسی جگہ پہ ہوگا، لیکن جو اکثر جو ہے وہ افرادی اجتماعی جو ہمارے دوست رہتے ہیں اپنی جوائنٹ فیملی سسٹم کے تحت وہ مکان بنتے ہیں، اس میں وہ عالی شان نہیں بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ان کے مکانات ہونے چاہیے. وہ بھی یہ خاندانی ایک سیٹ اپ بھی ہے، اس حوالے سے بھی یہ بات نہیں. بعض جو خاندانی سیٹ اپ کی آپ نے بات کی، میں خاندانی سیٹ اپ کی طرف آتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ہمارے سامنے ابھی یہاں پہ سٹل گورنمنٹ میں جاب بھی کر رہے ہیں، سیکٹری لیول پہ وہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کا اس طرح کا خاندانی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے. جرمنی میں، کینیڈا میں، اسلام آباد کے پوش علاقوں میں ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بیٹے ان کی میڈیکل کالجز میں پڑھتے ہیں، تو ان کی طرف آپ کی نظر نہیں پڑتی؟ دیکھیں آپ کی ایک بات مان لیتے ہیں کہ بھائی سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جن کا ایک کچھ نہیں ہے وہ آج ارب پتی بن کے، وہ تو آزاد کشمیر کے خزانے سے وہ چیز جا رہی ہے نا. دیکھیں کہیں آپ نے آواز اٹھائی ہے ریاست کے لیے؟ اگر آپ کی بات کو مان لیا جائے نا، اس ریاست کے اندر احتساب رو، اینٹی کرپشن، یہ بہت سارے ایسے سسٹم ہیں جنہوں نے ہمیشہ ملازمین پہ نظر رکھی ہوئی ہوتی ہے. اگر کہیں پر ایسی بات ہے تو یہ احتساب بیورو میں، اینٹی کرپشن میں آئے روز کہیں تھا. اگر کہیں تھا تو وہ باقاعدہ وہ ان کو سرنسی ہوتی ہے اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. دیکھیں شاہ صاحب، بھی ہوتی ہیں. میری بات سنیں، اس میں ہے کیا کہ احتساب بیورو کے تو دانت اور بازو نون لیگ کی گورنمنٹ وہ کاٹ کے چلی گئی. اب جو رہ گئی اینٹی کرپشن. اینٹی کرپشن ہے کیا؟ 2800 کیسز جو ہیں وہ داخل دفتر ہوئے ہیں احتساب بیورو کے. اینٹی کرپشن صرف کارروائی کرتا ہے پٹواری، چپراسی اور مالی کے خلاف، باقی کسی کے خلاف کارروائی کرتا ہے تو آپ جیسے ملازمین سارے روڈ پہ نکل آتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ لیکن جب تک آپ اپنے ملک کا سسٹم نہیں ٹھیک کریں گے نا، ملک کا سسٹم آپ ٹھیک ہونے دیں گے؟ دیکھیں جب تک آپ اس کا سسٹم نہیں ٹھیک کریں گے تو آپ اس کو کسی کلر کے کھاتے میں یا کسی تنظیم کے کھاتے میں یا کسی پٹواری کے کھاتے میں ڈال دیں گے. یہ بھی مناسب نہیں ہے. پٹواری کی گرفتاری کی حمایت کرتے ہیں؟ میں بینگ ملازم ایک آدمی رہ کے بات کرنے کی کوشش کروں گا. نہیں، آپ سربراہ ہیں اس وقت آزاد کشمیر کے 1 لاکھ ملازمین کے. میں سیکرٹری جنرل آل پاکستان کلرک ایسوسیشن اور سابق صدر آزاد کشمیر ایپکا سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اگر پٹواری گرفتار ہوتا آپ اس کی سپورٹ، اس کی حمایت کریں گے کہ اس کی گرفتاری کی، یا سیکرٹری آپ کو جو گرفتار ہوتا ہے اس کے خلاف جائیں گے؟ دیکھیں کرپشن کے الزامات میں اس ملک میں جو ہماری تنظیمیں ہیں، اس کو آپ سسٹم کو سمجھ لیں یا بیوروکریسی کو سمجھ لیں، ڈیوائڈ اینڈ رول والی بات ہے. مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں، آپ نے اپنے کیڈر کی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں. جہاں تک کسی دوست پہ ناجائز اس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے کہ مسٹیک بھی ہو سکتی ہے، تو ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا دفاع کریں. اگر کسی پہ جائز بات ہے، اس نے کرپشن کی ہے، اس کے معاملات ہیں، تو اس میں اگر قانون اس کو پکڑتا ہے، اینٹی کرپشن پکڑتی ہے، احتساب بیورو پکڑتا ہے، یہ باقی ڈالتے ہیں، اگر اس پہ ہاتھ ڈالتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جو بھی ریاستی خزانے کو لوٹے گا آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے؟ نہیں، یہ تو ہم نے کب کہا. جو اگر خزانے سے اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 16 تک ملازم نے کیا لوٹنا ہے، اور یا اگر آپ اوپر سے لے کر اسکیل 1 کا تو لوٹ ہی نہیں سکتا بیچارہ.
آپ نے صدر مملکت سے لے کر آپ نے نیچے تک دیکھیں، بات دیکھیں، اس کو بھی آپ ذرا دیکھیں. شاہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حالات میں جو آزاد کشمیر کی ملازمین کی تنخواہیں گریڈ 1 سے 15 یا 16 تک، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو شدید مہنگائی بھی ہو رہی ہے. دیکھیں جی کہ جب یہ موجودہ جو گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے 1 سال سے، تو اس نے تو ہمارا جینا بھی مطلب محال کر دیا ہے. زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، مرنا بھی اب بہت مشکل ہو گیا ہے. کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ جی میرا کچن جو ہے نا 20-25 ہزار سے چل جاتا تھا، اب پچھلے 2-3 ماہ سے وہ دگنا ہو گیا ہے. وہ صرف جو کچن کے اخراجات ہیں وہ دگنا ہو گئے ہیں. اس میں سبزی، گوشت، دالیں، کوئی فوتگی، کوئی شادی، یہ معاملات کو چھوڑ کے، تو جس ریشو سے ہمارا پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، جس تناسب سے ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو ایک ملازم تو 10 تاریخ کے بعد تو فارغ ہو جاتا ہے. 10 تاریخ کے بعد تو وہ سوچتے رہتا ہے کہ میں نے آج گھر میں دن کو کام بھی کرنا ہے، میں نے رات کو گھر میں سامان بھی لے کے جانا ہے. اس کے لیے اس کا دماغ جو ہے نا ڈیوائیڈ ہوتا ہے. تو جب تک آپ اس ملک میں مہنگائی پہ کنٹرول نہیں کریں گے، پیسے کی ویلیو نہیں بڑھے گی، اس وقت تک تو یہ اچھا شاہ مسائل صاحب، ہمیں ابھی بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر مرکزی صدر کا کچن بند ہو رہا ہے، اس پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ رہا ہے، تو ایک آپ قیادت کر رہے ہیں ملازمین کی، جو 1 سے 5 تک یا 7 تک ملازم ان کی تنخواہیں کم ہیں، اس کے کچن کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بریک کے بعد ہم دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو آپ سے یہ سوال ہوگا. جی ناظرین، پروگرام میں بریک کا وقت ہو رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین، ہم آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جی شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس وقت آزاد کشمیر میں، پوری دنیا اس وقت مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، لیکن آزاد کشمیر میں جو مصنوعی مہنگائی ہے، وہ بھی آپ ملازمین اس پہ کوئی نہ احتجاج کر رہے ہیں، نہ ہی آپ چھوٹے جو جونیئر آپ کے کیڈر کے ملازمین ہیں اس والے سے کوئی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے کچن کی بات تو کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوچیں جو گریڈ 1 سے 5 اور 7 کا ملازم ہے، وہ کس طرح اپنے زندگی کا گزر بسر کرے گا، کس طرح اپنے خاندان کو چلائے گا. بعض جو ہمارے خاندان ہیں آزاد کشمیر میں، ایک آدمی سرکاری ملازم ہے، وہ پورے خاندان کی کفالت کر رہا ہے. تو ذرا آپ اس پہ جو نظر دلائیں، آپ آزاد کشمیر حکومت سے کیا مطالبہ کریں گے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں، یا ان ملازمین کو فارغ کر کے آدھے رکھ کے ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں؟ یہ بالکل آپ نے بہت مناسب بات کی ہے. آزاد کشمیر میں جو گورنمنٹ نے کم سے کم جو شرح رکھی ہوئی ہے وہ 25,000 کم کم ایک ملازم کی ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس پہ آزاد کشمیر میں عمل نہیں ہو رہا. تو آج کے دور میں بھی ایک ملازم جو ہے نا 20,000 کی سیلری پہ کام کر رہا ہے. آپ کی بات بالکل بجائے، اگر ایک ملازم کے 2 بچے ہوں، ایک میاں بیوی ہوں، 4 افراد ہوں، یا والدین بھی 5-6 افراد پہ مشتمل کرانا 20,000 میں ماہانہ میں تنخواہ میں گزارا بالکل نہیں کر سکتا. وہی بات ہے کہ وہ 10 تاریخ تک وہ گزارا کرے گا، اگلے 20 دن وہ پریشانی کی عالم میں گزرے گا. کبھی کس سے مانگنا، کبھی کس سے مانگنے والی بات ہوگی، ہو بھی رہی ہے. تو آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ہم نے بارہا ڈیمانڈ بھی کی ہے، گزارشات بھی کی ہیں. آئے دن ہمارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں آپ ہمیں مہنگائی کی تناسب سے دیں. تو یہ قیام پاکستان کے وقت یہ طے ہوا تھا، آپ کی نالج کے لیے، جی کہ ملازم کی کم از کم تنخواہ 1 تولے کے برابر ہوگی. 1 تولے کی برابر تنخواہ ملازموں کو ملے گی. اگر 1 تولے کی اگر آپ بات کریں تو وہ تو آج تولہ 2 لاکھ سے اوپر چلا گیا. 2 لاکھ کدھر ہے اور 20,000 کی. اچھا، آپ نے 1 تولے پہ نظر رکھی ہوئی ہے کہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہ 1 تولے کے برابر ہو، تو پھر ریاست میں صرف 1 لاکھ ملازمین ہی کام کریں گے، باقی تو اللہ ہی اللہ ہے پھر سارا. نہیں، یہ تو میں ریاست کو ایک اسٹرکچر جب چلانا ہے کسی سسٹم کے تحت چلیں گے نا، تو جب آپ ایک ملازم کی ایک تنخواہ مقرر کرنی چاہیے تھی. قیام پاکستان کے وقت یہ طے ہوا تھا کہ ایک ملازم کوئی تنخواہ کم از کم 1 تولہ رکھ دیں. ہم نے تو نہیں یہ بات نہیں کہ آپ تولے کا ریٹ آپ زیادہ کر دیں. آخر ملازمین کے بچوں نے بھی ان کی شادی بھی کرنی ہوتی ہیں، ان کے معاملات بھی ہوتے ہیں.
تو ایک تولے سے مراد یہ ہے کہ اب 2 لاکھ کا تولہ ہو گیا ہے، 2 لاکھ سے زیادہ کا تولہ ہو گیا ہے، ملازم 20,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے. میں اسکیل 1 کے ملازم کی بات کر رہا ہوں، درجہ 4 کے ملازم کی بات کر رہا ہوں. بدقسمتی سے اس کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ یہ پریشانی بھی ہے. تو جتنے بچے زیادہ، اتنی مہنگائی زیادہ اور اتنے کچن کے اخراجات. ہم نے تو ہمیشہ یہی رویا ہے کہ ہمارے ملازمین کی تنخواہ، جس طرح اسمبلی میں اگر آپ بات کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہ کم از کم 25,000، اب 25,000 میں کیا ہے؟ اب آپ اپنی طرف دیکھیں تو 2-3 افراد کا گزر کا تو بہت مشکل ہے. نہیں، اس میں شاہ صاحب یہ بھی دیکھیں نا کہ آپ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ آپ حکومت سے جو قیادت ہے وہ صرف چارٹر آف ڈیمانڈ لے کے جاتی ہے. مجھے یاد آج بھی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں آزاد کشمیر کے ملازمین نے جو وقت کے پرائم منسٹر تھے ان کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. ہر مہینے میں ایک بار وہ دھرنا دے دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے اپنی تنخواہوں کے لیے. نون لیگ کی گورنمنٹ آئی، ملازمین کو سانپ سونگ گیا. آج جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں اگر آپ نے چارٹر آف ڈیمانڈ کو دیکھنا ہے وہ تو پھر مشکل ہے. لیکن آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر آپ کے یہ مطالبات حل نہیں ہوتے یا اس پہ حکومت آزاد کشمیر نظر ثانی نہیں کرتی، تنخواہیں نہیں بڑھاتی، تو یہ جون قریب ہے، آپ کوئی احتجاج کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی کہ ملازم بیسیکلی وہ تو غیر سیاسی ہوتا ہے، ہمارا کسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی وزیر اعظم آئیں گے، جس پارٹی کی آئیں میں، ہمارا کام ہے ان کو سلوٹ کرنا، ان کی اوبے کرنے. تو پیپلز پارٹی جائز ناجائز سب اوبے کرنا ہے. پیپلز پارٹی کا جو دور تھا وہ عوامی دور رہا ہے. پیپلز پارٹی کی دور میں پیپلز پارٹی نے ملازمین کی تنخواہ میں 50% کا اضافہ کیا. پھر بھی اس کو سانس نہیں لینے دیا سکون کا. یہ تو ہم خورشید شاہ صاحب کو اور اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں کہ ان کی مہربانی سے ہمارے ملازمین کی تنخواہیں زیادہ ہوئی. بلکہ اس وقت کے اپوزیشن لیڈر چودھری نثار صاحب، انہوں نے اسمبلی میں رولا ڈال دیا تھا کہ ان کی تنخواہیں اتنی زیادہ کیوں کر رہے ہیں. یہ تو اس عوامی گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. جب آزاد کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں تو جو فیڈرل میں جو مراحت ہمیں ملتی ہیں وہ بھی بڑی کوشش، بڑی محنت کے بعد آزاد کشمیر گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے. تو ہمارا قطعاً کوئی یہ پیغام نہیں ہوتا کہ ہم کسی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں، اس کے خلاف ہڑتال کریں. ہم تو اپنا قضیہ ہوتے ہیں. اپنے مطالبات کے لیے بھی آپ نے ہڑتال نہیں کرنی. ہم تو اپنا قضیہ ہوتے ہیں. ہم جائز معاملات میں کبھی ہڑتال کی ہی نہیں ہے کہ ہمارے جائز مطالبات حل ہو رہے ہیں تو ہمیں روڈوں پہ آنے کی ضرورت کیا ہے. جب ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، اس سال کی اس دفعہ کی میں بات کہہ رہا ہوں کہ فیڈرل نے بجٹ میں اناؤنس کر دیا کہ 1 جولائی سے تنخواہیں بڑھانی تھی، گورنمنٹ نہیں بڑھا رہی تھی. اس کے لیے ہمیں 2 ماہ انتظار کے بعد ہم نے جب ریاست گیر احتجاج کیا تو وہ اسکیل 1 سے لے کر وہ اسکیل 22 تک کے ملازمین جو ہے نا، وزیر اعظم پاکستان نے ابھی تمام سیکٹریٹ ملازمین کی وفاق میں تنخواہیں بڑھا دی ہیں. اب آپ کیا حکومت آزاد کشمیر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے ملازمین کی بھی تنخواہیں بڑھائیں جیسے پاکستان میں ابھی وفاق نے بڑھا دی ہیں؟ اصل آپ تو ہمیشہ وفاق کے اس پہ چلتے ہیں نا. اصل میں جی آزاد کشمیر میں سیکٹریٹ اور نان سیکٹریٹ کا دو قضیے ہیں. سیکٹریٹ کے ملازمین کی اور مراحتیں ہیں، نان سیکٹریٹ کے ملازمین کی اور مراحتیں ہیں. اس وقت سیکٹریٹ کے ملازمین یوٹیلٹی الاؤنس لے رہے ہیں، نان سیکٹریٹ کے ملازمین کو کوئی الاؤنس نہیں مل رہا. سیکٹریٹ کے ملازمین 150% الاؤنس ان کو مل رہا ہے، جبکہ نان سیکٹریٹ کے ملازمین کو کوئی شمول نہیں مل رہا. سیکٹریٹ کی ملازمین کی تعداد ریاست کے ملازمین کی تعداد کا 30% بھی نہیں ہے. 70% جو ہے نا وہ نان سیکٹریٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے فیلڈ میں کام کرنا ہوتا ہے، جو ڈکٹیٹ میں جو کام کر رہے ہوتے ہیں سارا کام ان پہ ہوتا ہے. سیکٹریٹ میں تو اتنا کام نہیں ہوتا، لیکن جو مراد سیکٹریٹ میں وہ نان سیکٹریٹ میں نہیں ہے. اس لیے ہم بلا تخصیص ایک نظام کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا ایک نظام ہو، ایک تنخواہ ہو، خواہ وہ صوبہ ہو یا فیڈرل ہو یا ریاست ہو. شاہ صاحب دیکھیں نا، آپ سیکٹریٹ اور نان سیکٹریٹ کی بات کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو سیکٹریٹ ملازمین اس طرح لوگوں کے کام کرنے میں نہ ہی تو سرگرم ہے، نہ ہی اس طرح ایکٹیو ہے.
نان سیکٹریٹ کی نان سیکٹریٹ ملازمین کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں ڈی ایم جی ہیں، دوسرے ہیں، وہ رات دن ایک کر کے لوگوں کے مسائل کے لیے حل کے لیے کام تو کرتے ہیں، فیلڈ میں نظر آتے ہیں، لیکن جو نان سیکٹریٹ ہے ان کی تو سمجھ نہیں آ رہی وہ کر کیا رہے ہیں، پورا دن ایک فائل لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان سے کام ہوتا نہیں ہے. لوگوں کی شکایات زیادہ ہیں نان سیکٹریٹ سے، تو اس لیے اس سے سیکٹریٹ سے نان سیکٹریٹ والوں کی اس لیے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، وہ فیلڈ میں نظر آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سیکٹریٹ کی ملازمین کی تنخواہیں زیادہ ہیں، نان سیکٹریٹ کی ملازمین کی تنخواہیں کم ہیں. سیکٹریٹ کی ملازمین کی تعداد 30% نان ہے. سیکٹریٹ میں ڈی ایم جی بھی آتا ہے نا، ڈی ایم جی بھی آتے ہیں، وہ سیکٹریٹ میں بھی آتے ہیں، نان سیکٹریٹ میں بھی آتے ہیں، وہ دونوں جگہ پہ آتے ہیں. وہ تو ویسے ڈی ایم جی والے ویسے ہی بادشاہ ہیں، وہ تو جہاں بھی دیکھیں وہ تو آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس ڈنڈا ہے. وہ کام کرتے ہیں اس لیے ان کے پاس ڈنڈا ہے نا. جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اس کے پاس جو ہے نا وہ چیز نظر آتی ہے. اب جو میں نے پہلے پروگرام کی شروع میں کہا تھا کہ ایک ہمارا جو لائن سپرڈنٹ ہے، لائن مین ہے، ایک ہمارا آپریٹر ہے، ایک ہمارا سینٹری ورکر ہے، وہ تو ڈی ایم جی میں نہیں آتا. یہ جو ہمارے ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں انہوں نے اپنا علاقہ ان کو مارک کیا ہوتا ہے، اسسٹنٹ کمشنر ہیں، وہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ اسی بیوروکریٹ سے، اسی ڈائریکٹر سے، اسی متعلقہ محکمے کے ڈی جی سے وہ کام کرائے، اس لیے وہ آپ کو نظر آتا ہے. ان کے سوشل میڈیا کا نیٹ ورک شاید زیادہ بہتر ہے، ہم ان پہ الزام نہیں لگاتے. لیکن میں یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نان سیکٹریٹ کے جو ہمارے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں سیکٹریٹ کے مقابلے میں کم ہیں. جو جس طرح یوٹیلٹی مہنگائی سیکٹریٹ کے لیے بھی ہے، اسی طرح پیراسیٹامول کی گولی جو سیکٹریٹ کے ملازم لیتا ہے اس کے لیے بھی وہی ریٹ ہے جو نان سیکٹریٹ کی ملازم ہے اس کے لیے. یہ یکسانیت پیدا کی ہونی چاہیے، بلا تخصیص ملازمین کا سکیل کے حساب سے ان کو تنخواہیں ریاست کے اندر برابر ہونے چاہیے. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ حکومت آزاد کشمیر کو آپ ریاست کی بہتری کے لیے جو آپ ملازمین کام کر رہے ہیں، دیکھیں آپ کی تنخواہیں اگر بڑھتی ہیں تو آپ ریاست کی بہتری میں مزید بہتر انداز میں کام کریں گے. آپ کیا تجویز دے رہے ہیں کہ وہ کس طرح سرکاری ملازمین کی بہتری کے لیے کام کرے اور ان کی تنخواہوں میں اضافہ کرے؟ اور ایک اور خاص بات ہے کہ جو آزاد کشمیر کے ملازمین دوران سروس آپ کی کلرکس ایسوسیشن کے جن کی کسی حادثے میں کرنٹ لگنے سے کسی اور اس میں دفتری کاموں میں مشغول جب ہوتے ہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کا پیکج کام ہے، اس والے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی یہ ہماری تنظیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ دوران سروس ڈیتھ ہونے والے ملازم کی جائز جو وارث ہے، ملازم کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کی مسز ہے، اس کے لیے وہ قانون سے ہٹ کے اس کے لیے ایک سسٹم طے پا چکا ہے کہ وہ بغیر اشتہار کے وہ اس کی تقرری کی جاتی ہے کہ جو ملازم جو فوراً جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کو چولہا نہیں بند ہو رہا اور اس کا چولہا جلانے کے لیے اس کے باقاعدہ اس کا اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے جس کیٹر میں جس جگہ پہ وہ فٹ آتا ہے. لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ جب تک ہم ملازمین کے بہتر مسائل حل کرنے کے لیے مالی لحاظ سے ان کو ہم مضبوط نہیں کریں گے وہ ریاست کے لیے اتنا کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. شاہ صاحب آپ کرپشن کی بات بھی ہوئی، آزاد کشمیر میں متعدد ملازمین پہ کرپشن کے الزامات بھی لگے اور جو کرپشن ہو بھی رہی ہے، آپ کیا بحیثیت سرکاری ملازم اور بحیثیت شہری آپ کیا کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں احتساب کے جو نظام کو سخت کرنا چاہیے، اس کو ہونا چاہیے، یہ احتساب کو بالکل ہی ختم کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی احتساب تو کیونکہ یہ ریاست آپ کی بھی ہے، سرکاری ملازم بھی ریاست کا باشندہ ہے. احتساب تو جب آپ اوپر سے لے کر نیچے تک نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ ایک کلرک جو ہے نا وہ 10 روپے رشوت لیتا ہے، ایک پٹواری 10 روپے رشوت لیتا ہے، ایک ٹریفک سارجنٹ 10 روپے رشوت لیتا ہے، آپ اس کو پکڑ لیں گے تو جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا جو ہزاروں روپے لیتے ہیں، جو لاکھوں روپے لیتے ہیں، اس کو اگر آپ چھوڑ دیں گے یہ چیز مناسب نہیں ہے. اگر احتساب میں میرٹ قانون ضابط کی کوئی بات ہے تو پھر تو احتساب بے روح رہنا چاہیے، بالکل گرفت ہونی چاہیے. جو اس ریاست کے قانون کا باغی ہوگا اس پہ گرفت ہوتی ہے، اینٹی کرپشن کام کرتی ہے.
END کام کرتی ہے یا ڈپارٹمنٹ میں کمانا اس پہ کچھ اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ تو ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ چھوٹے ملازم کو چھوٹے بندے کو 10 روپے والے کو پکڑ لیں تو 100 روپے والے کو یا لاکھ روپے والے کو چھوڑ دیں, یہ بھی اس ملک میں آزاد کشمیر میں اس وقت سرکاری ملازمین پہ بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں عام افراد کی طرف سے, اور یہ زبان زد عام ہے کہ کرپشن گریڈ 1 سے 16 کے درمیان ہو رہی ہے. جو جونیئر کلرک ہے, جو کلرک ہے, وہ جو عام آدمی ہے اس کا کام کرنے کے بجائے جب تک اس کو رشوت یا کمیشن نہ دیا جائے تو وہ کام نہیں کرتے. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو الزام کی حد تک تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مطلب سائل ود فائل والی بات نہیں ہے کہ اگر ایک ملازم کو اگر آپ اس کی ضرورت کے مطابق اس کی سیلری کر دیں تو اس کو کیا ضرورت ہے وہ اس کو 5 روپے اور 10 روپے والی کرپشن والی کی طرف آئے. جب تک آپ سسٹم کو ٹھیک کر دیں تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ بہت کم ہوتا ہوگا تو مگر یہ الزام کیا تک درست ہے. باقی بات سرکاری ملازمین کی جو آپ قیادت بھی کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لا رہے ہیں؟ ایکٹ کشمیر اسمبلی سے ایکٹ پاس ہو چکا ہے ہماری فاؤنڈیشن کے لیے, تو وہی مالی اس میں مضمرات ہیں, مالی پرابلم ہے, انشاءاللہ اس پہ ہم تو کوشش جو کر رہے ہیں. اس کا ابھی ڈیتھ پیکج کی ہم بات کر رہے تھے, سن کوٹا, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سن کوٹے میں تو بہت سارے جو ملازمین ہیں یا عام لوگ ہیں ان کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے. نہیں, سن کوٹے میں بعض شعبوں میں سن کوٹا ختم ہو گیا ہے, ایجوکیشن میں سن کوٹے چل رہا ہے, بعض ڈپارٹمنٹ میں نہیں اس پہ عمل درآمد ہو رہا. میری یہ گزارش ہے کہ ریاست کے اندر ایک قانون ایک اصول ہونا چاہیے جو تمام ڈپارٹمنٹس پہ تمام شعبۂ زندگی پہ اس کا عمل درآمد ہو. تو یہ پک اینڈ چوز والا سلسلہ اگر بند ہو جائے تو ملازمین سرکاری ملازمین 1 لاکھ سے زائد اس وقت آزاد کشمیر کے مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں. لیکن آپ نے لیپا ویلی کی بات کی, آپ نے نیلم ویلی کی بات کی, وہاں کے جو اکثر لوگ ہیں وہ تعلیم میں محکمہ تعلیم اور شہرات کی ان کی شکایات ہیں کہ جو مضافاتی علاقے ہیں ان میں وہ حاضر نہیں ہوتے. اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کرتی ہے گورنمنٹ تو آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں. نہیں کدھر نہیں کارروائی کرتے. مطلب ایک مضافاتی علاقے میں ہمارا ایک آپریٹر, ہمارے سکول, ہمارا بجلی کا سسٹم, ہماری عدالتیں, ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے تو تب نظام زندگی وہاں پہ چل رہے ہیں نا. یہ تو الزام کی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں, کمی بیشی ضرور ہوتی ہوگی تو مگر یہ ہے کہ عملی طور پہ ہمارے ملازم. شاہ صاحب, ہمارے وقت کا جو پروگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں ایک بار پھر آپ کا اسٹوڈیو آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, آزاد کشمیر میں سرکاری ملازمین اس وقت مختلف طریقوں سے ڈرائے بھی جا رہے ہیں, دھمکائے بھی جا رہے ہیں. آزاد کشمیر کے ملازمین کو اس طرح کا جو ایک حل ہونا چاہیے ان کی تنخواہوں کا, دیگر مسائل کا, وہ بھی نہیں ہو رہا. اس لیے 1 لاکھ سے زائد ملازمین جو ریاست کی بہتری اور اس کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی حفاظت بہت ضروری ہے. مسعود الرحمان عباسی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ABN نیوز. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.